السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 اکتوبر 2022. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور میں اسے کسی ایک منطقی انجام کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آج کی مختلف جگہ عدالتوں کی سماعتوں سے اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں دورہ نظام نفاذ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. باجوہ صاحب کو دونوں کو کٹارے میں کھڑا ہونا یار دونوں کو ہونا چاہیے. بارسٹر صاحب، آپ نے قاسم سوری صاحب والے کیس کے بارے میں جو بات انکشاف کیا ہے کہ اس میں چیف جسٹس امتا بندیال بھی اس سازش کا حصہ تھے اور انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ اور ان کی عدالت نے اس کو ختم کیا، تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس امتا بندیال اس سازش کا حصہ تھے اور جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھے اور جسٹس بندیال نے جو فیصلے کیے جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیے؟ اب تو یہی لگتا ہے، اب تو یہی لگتا ہے. پہلے نہیں لگتا. جس وقت عمر بندیال کیس سن رہے تھے فوجی عدالتوں کا، سوائے یہ کہ آخری مہینہ انہوں نے لگایا ہی نہیں. وہ آبزرویشن جو دیتے تھے اس سے تو بڑا انکریج ہوتے تھے. وہ دیتے تھے انہوں نے جو کہا کئی مرتبہ کا کہ فوجی عدالتیں کس طرح سویلینس کو. آپ کو پتہ نہیں چلا جسٹس بندیال کا وقت نہیں. اب جب کہ پتہ چل گیا ہے تو آپ کے خیال میں جسٹس بندیال کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ جسٹس بندیال کے خلاف اب جو ہوگی سو ہو گیا ہونی چاہیے. نہیں جو ہو گیا سو نہیں ہو گیا. میرا بڑے تعلقات ہیں جسٹس بندیال، میرے وہ ساتھ کام کرتے رہے. آئی ہیو گریٹ sort of love and affection for him. But this thing جو غلط کرتا ہے میں اس کو نہیں. تو بندیال اور باجوہ صاحب کو دونوں کو کٹارے میں کھڑا ہونا یار دونوں کو ہونا چاہیے، کٹارے میں کھڑا ہونا چاہیے. باجوہ کیا تم میرے نفی لوگ ہیں؟ آج کی سپریم کورٹ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آج کی آرمی چیف بہت کچھ کرا رہے ہیں. اچھا، اس کو عمران خان کے دور سے مت کمپیئر کیجئے گا. میں ایک کیس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. لائرز موومنٹ کے دو مقاصد تھے. ایک جنرل پرویز مشرف کو اتارنا تھا اور ایک ججز اپنی مرضی کے بھرتی کرنا تھا. اور بہت سی چیزیں اب آپ کے سامنے آئیں گی. میں بہت سے راز رکھتا ہوں اپنے پاس، بتاؤں گا ضرور. میں نے اپنے سینے میں لے کر جانا نہیں ہے اس دنیا سے. اور سوچنا پڑے گا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور تاریخ کے اوراق پہ اگر دیکھیں گے تو چیزیں آ جائیں گی. آج کیا کیا ہوا ہے. خدیجہ شاہ وہ توہین عدالت کے کیس یعنی باہر نہیں آئیں. سائفر میں عمران خان صاحب جو ہے فرد جرم عائد ہوگی. 90 دن کا کیس تھا الیکشن کا، وہاں کسی اور ڈگر پہ بات چل رہی ہے، حالانکہ ریکارڈ پہ سارا کچھ موجود ہے. اور وہ جو ہم خیال بینچز کی بات ہو رہی تھی نا، وہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور فوجی عدالتوں کے بارے میں ٹرائل میں 4-1 کا فیصلہ، اور ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا اس بات سے. اور اب ذرا تاریخ یا سمجھ لیجئے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کس لیے تھا. اب یہ فیصلہ آ گیا، یہ آگے چیلنج ہوگا. میں فوجی عدالتوں والا کہہ رہا ہوں، یہ چیلنج ہوگا اپیل میں، اور پھر کیا ہوگا آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. جی بالکل. میں آج ذرا مختلف طریقے سے باتیں آپ کے ساتھ رکھ کے میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی سمیٹ لوں. سائفر کا کیس بنتا نہیں ہے. سیکشن 5 اور 9 پوری فرد جرم دیکھ لیں. وہ فرد جرم میں سارے حالات اور واقعات بتا دیے ہیں کہ جناب استعمال کیا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تعلقات متاثر کہاں ہوئے ہیں ذرا وہ بھی سمجھنے کی. بھائی کمال کی بات ہے، اس طرح کے فرد جرم میں نے پہلی دفعہ نوکی دیکھی ہے، یعنی پاسبلٹیز کے اوپر ہے. بھائی فرد جرم ہوئے ایکشنز کے اوپر ہے کہ کیا ہوا، آپ کا نقصان کیا ہوا، آپ کو یہ بتانا ہے. لہرانے سے کیا ہوا نقصان، ذرا یہ بتائیے گا. کیا تحریک عدم اعتماد آئی؟ یہی کہا تھا انہوں نے. بے حالات اور واقعہ تو یہ بتاتے ہیں. تو پھر اس میں ایسی کیا ہے؟ یہ مفروضوں پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. جی کمال ہو گیا ہے. وہ نقلیوں کے مختلف کاپیز نہیں ملی. ایک درخواست دی تھی میں نے، تجویز کیا تھا اس پہ 265D کی درخواست کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. بڑا کیس لا اس کے اوپر، مختلف چیزیں میں نے وہ شیئر کی تھیں. اور
بیک گراؤنڈ میں میں چلا دیتا ہوں. 265 ہے اور مختلف قوانین ہیں کہ یہ فرد جرم عائد ہی نہیں ہو سکتی ہے. اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے کیس میں ایک سیکشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے. تو یہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, یہ ابھی آئینی جنگ اپنی طرف ہے. سیکشن 5 اور 9 کا ماضی سے اطلاق, سیکشن اور 5 اور 9 پہ کیس ہے, وہی امینڈمنٹ کی ہیں, وہی صدر پاکستان کی طرف سے دستخط نہیں کی ہیں. تو یہ معاملہ بند نہیں ہوا ہے, اور یہ معاملہ تو کھلا ہے. اب سارا کچھ سپریم کورٹ پہ جا رہا ہے. اور لائرز میں اس وقت سے کہتا آیا ہوں, کچھ وقت آ گیا اب آپ لوگوں کے سامنے. جیل ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کا, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, نہ صحافی اندر جا سکتا ہے, کیا حالات اور واقعات ہو رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی ہیئرنگ ہی نہیں ہے. یعنی چھپ کے اندر کیا چھپ کے, یعنی کر کیا رہے ہیں, یعنی اگر آپ ذرا سمجھیے گا نا, کر کے رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, اسے ملے گا کیا ایسا ہے کیا ایشو. یعنی اور جب عمران خان کہتا تھا کہ مجھے تھریٹس ہیں, اسے عدالتوں میں بلایا گیا, بایو میٹرک ہوئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, آپ سب نے دیکھ لیا. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے, ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر ہے. یا بتائیں کہ ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے, ہر چیز ریکارڈ کے اوپر ہے. اور لیکن عمران خان نے فیس کیا ان چیزوں کو, یاد رکھیے گا. تاریخ لکھی جا رہی ہے, مرد مجاہد ہے یہ انسان. اور کیا چلیں, اب تو اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت پینڈنگ, کواشمنٹ پینڈنگ, فیصلے محفوظ, اور دوسری طرف ایک وہ بھگوڑا سزا یافتہ اشتہاری پلیٹوں میں رکھ کے انصاف دیا جا رہا ہے. پھر آپ کو عدالتوں میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, ایئرپورٹ پہ سہولیات مل گئیں, اپیلیں دائر ہو گئیں, ٹائم بارڈ اپیلیں ہیں, عدم پیروی ہے کہ اشتہاری یہاں سے بھی ختم کر دیں, اور وہی ٹرائل کورٹ ہے, نیچے سے وہ دائمی وارنٹ سسپینڈ کرنا. پھر ہاں اگلی تو اس حقدار کو بھی بری کر دیا جی. وہ نیب نے کہا جی اس پہ نیب, وہی نیب جو ہے وہی نیب اور وہی آفیسر جو کہتے تھے کہ جناب یہ کیس بنتا ہے, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیس ہی نہیں بنتا ہے. یار کمال ہو گیا. ویسے اللہ ہی حافظ ہے, کیا کہیں اس نظام کو فیصلہ دیکھنے والا, اور بری کر دیا جج صاحب نے. جج بشیر صاحب کی بات ہو رہی ہے جی, یہاں سے یہ بھی ہو گیا. آج اپنے فوجی عدالتوں میں خوشخبری ہے اچھی, 5-4 کا فیصلہ ہے. سیویلین کے متعلق آپ ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ اس حد تک کالعدم قرار دے دیا ہے عدالت نے, اور یہی فیصلہ بنتا ہے. یہ اگر پیرالل جوڈیشل سسٹم ہے, آرٹیکل 175 کی ہے, اور اس میں جسٹس جاز الحسن کی سربراہی میں تھا. جسٹس یحییٰ فریدی نے اختلاف کیا اس فیصلے سے. 3 بجے یہ فیصلہ یہ سنایا کہ کہا تھا سنانے کا, بڑی ڈیٹیل میں آرگومنٹس میں, مختلف اپلیکیشن تھی ٹرائل روکنے کے حوالے سے بھی, وہ واپس لے کے عدالت نے اس پہ فیصلہ سنا دیا ہے. اور یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. 100% فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھ کے دیکھیں, اور یہ بڑا سراہا جائے گا. لیکن اس پہ یہ اس طرح نہیں ہے, اس کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے ملائیے گا. یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جلا کیوں بخشا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پہلے ہوتا تھا آرٹیکل 184(3) کے تحت ٹرانزیکشنز کلوز ہوتی تھی, حالات ختم ہو گئے, لیکن یہ اوپن رکھا گیا ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے, اور کون سے ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. اس کی اپیلیں فائل ہوگی, اپیلوں میں یہ سسپینڈ ہوگا, کہا جائے گا کہ ملٹری کورٹ میں. تو یہ اب جدوجہد شروع ہونی ہے نئی قوم کی. قوم کو اس کو کس معاملے میں لے کر چلنا ہے یہ سمجھنا پڑے گا. فنڈامنٹل رائٹس کی کون سے لاء کی وائلیشن ہوئی ہے, اس سے بہتر فیصلہ سپریم کورٹ کر نہیں سکتی ہے. خدیجہ شاگی کے ایک طرف آ کے میں چلیں پہلے سپریم کورٹ ختم ہوتا ہے 90 روز کے الیکشن میں. یہاں بھی ایک عجیب و غریب, یہاں بھی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذہن وہ عمر ایوب کی طرف چلا گیا, عمر ایوب سے ان کے والد کی طرف چلے گئے. ابھی آئین پاکستان اچھا کہا گیا کہ ابھی کیس ہی جلدی سنا, بھائی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہوا ہے, 16 اگست سے فائل کیا ہوا ہے, میں نے فائل کیا ہوا ہے سپتمبر سے. لاہور ہائی کورٹ میں گیا, لاہور ہائی کورٹ میں آج واپس لے 90 دن کی کہ سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کر لیا, ورنہ ایک نئی کہانی شروع ہونی تھی کہ جناب یہ وہاں ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا, ادھر بھی چلا گیا, وہ ریکارڈ میں سارا لگاؤں گا. میں نے وہ خطوں کتاب یعنی صدر پاکستان نے پوری کوشش کی, یہ امپریشن دینے کی کوشش کی, صدر پاکستان نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کے سامنے لگا ہوں, صدر پاکستان دیکھیں سب سے پہلے 16 اگست کو 24 اگست کو لکھا وزیر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہ کریں. اس کا جواب تو دینا ہے نا, وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کیوں کی گئی, کی انہوں نے. پھر صدر پاکستان نے لکھا, الیکشن کمیشن کو کہا کہ 60 دن کے اندر الیکشن کرانے, الیکشن کمیشن نے ڈی مردم شماری والا معاملہ تو ایک طرف رکھے نا. آپ ذرا مردم شماری کو اس سے ملائے مت نا, مردم شماری کو اس ایشو سے. بات بڑی سیدھی ہے, آئین پاکستان بڑا واضح طور پر موجود ہے.
نوٹس کر دیا ہے. صدر پاکستان کو اٹھائیں یہاں سے. آئین سیکشن کا 57 کی جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے معاملے کو اب یہ سپریم کورٹ اب اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہوں گی. آج وہ خام و خیال بینچز والے ہمارے صحافی حضرات کہاں گے, یہ ذرا فرق سنیے گا. آئین پاکستان کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور یہ میں بات آج سے نہیں کر رہا, میں کچھ چیزیں کہہ چکا ہوں, میں کسی وقت وہ بتاؤں گا ساری سامنے کو رکھتے ہوئے. یعنی آپ نے پھر 2 نومبر کی ڈیٹ, 3 نومبر تک ختم ہو رہے 90 دن, 2 نومبر کی ڈیٹ, اس کو تو کل ہی رکھنا چاہیے تھا. اس کیس کو ڈے ٹو ڈے ہری کر کے ختم کرنا چاہیے تھا. اس میں ہے کیا, اس میں ہے کیا؟ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے, نگران حکومتیں شامل ہیں, جاتی ہوئی جانے والی حکومت نے الیکشن ایکٹ سیکشن 57 میں بدنیتی سے ترمیم کی. آئین پاکستان یعنی آج رہا کہ صدر پاکستان نے ڈیٹ کیوں, صدر پاکستان نے تو پورے اپنا کام کر دیا. صدر پاکستان اور کیا کر سکتے تھے؟ صدر پاکستان جتنے اختیارات اپنے تھے وہ بالکل کر دیے. تو یہ جو ہے نا اب بیکورڈ معاملہ جا رہے ہیں, عوام دیکھ رہی ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. اس تاریخ کے بارے میں اور آگ کے بارے میں بہت کچھ میں کہہ چکا ہوں, بہت کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. 90 بڑا سیدھا سا کیس, 90 دن کے الیکشن کا, اس میں کون سی ڈاؤٹ رہ گیا؟ اور اب صدر پاکستان کو ہمت کرنی چاہیے, صدر پاکستان کو اب الیکشن کی ڈیٹ دے دینی چاہیے. اب یعنی اب چیزیں ساری سامنے آ گئی ہوئی ہیں. اب پھر ایک نئی کہانی شروع ہوگی, جناب سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا, صدر پاکستان نے ڈیٹ کیوں دی؟ صدر پاکستان آئین کا اختیار, اب سپریم کورٹ کے جو سوالات ہیں اس کو سامنے رکھ کے صدر پاکستان نے اپنا کردار پورا کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 6 نومبر سے پہلے جو ہے نا الیکشن کروانے ہیں, اور چونکہ سیکشن 57 کہہ رہا تھا. اب دیکھیں نا, یہاں جا کر یہ بات کہنا صدر کو بند کرتا تھا سیکشن 57 کہ ڈیٹ جو ہے نا الیکشن کمیشن نے دینی ہے. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ صدر, دیکھیں نا, صدر اگر یہ کر دے تو کہنے تھے آپ نے قانون توڑا ہے. ہاں آئین, اور پھر باتیں پھر سپریم کورٹ میں آنی تھی. یعنی یہ سپریم کورٹ, بھیا آپ سارے حالات آپ کے پاس ہے, ریکارڈ پورا منگائیں, صدر پاکستان کے ریکارڈ منگوائیں, الیکشن کمیشن سے منگوائیں, آپ کے سامنے کافی ریکارڈ, یہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. دیر از نتھنگ آؤٹ آف ریکارڈ. صدر پاکستان شیر آدمی ہے, پوری کوشش کی اس نے آئین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے. صدر کے خلاف اب ٹرولنگ شروع ہو کہ صدر نے اختیارات استعمال نہیں کیے, بالکل اختیارات استعمال کیے صدر نے. اور یہاں بھی عدالتوں کے پاس ہے سارا کچھ گھوم گئے. عدالتیں کل بھی اہم تھی, آج بھی اہم, اور آئندہ بھی اہم ہوگی. اجازت چاہتا ہوں, السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.